اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے سیاسی موضوعات کے اوپر، اور پچھلی بار ہم نے عراق کے انتخابات اور ایران پر جنگ کے منڈلاتے ہوئے سائے کے اوپر گفتگو کی تھی۔ آج ہم ایک نیا موضوع لے کر آئے ہیں جس میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان اور افغانستان کے مابین چپکلش اور اس میں انڈیا کا کردار۔ اس موضوع پر بحث کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے شیخ نواز الدین زین الدین نوازش صاحب کو۔ آئیے ان سے معلومات لیتے ہیں اس حوالے سے کہ انڈیا کس قدر اس معاملات میں دخیل رہا ہے۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب، یہ بتائیں کہ مثلا پاکستان اور طالبان کے ہمیشہ سے تعلقات اچھے رہے، خواہ ہم دیکھیں شوروی کے زمانے میں کہ مجاہدین کو ہم نے بہت زیادہ حمایت کی اور وہاں سے جو ہے سوویت یونین کو نکلنا پڑا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان کا وجود آیا اور طالبان کو بھی ہم نے بہت زیادہ سپورٹ کی جائے، اور یہاں تک کہ جب وہ امریکہ یہاں سے نکلا اور پھر دوبارہ طالبان کی حکومت آئی تو بہت سارے ہمارے جو عوامی حلقے تھے، اسی طرح حکومتی حلقے تھے، انہوں نے خوشیاں منائیں کہ طالبان آ گئے، پھر سے اب ہمارے بھائی آ گئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے طالبان ارصد اقتدار آئے ہیں پھر سے حالات خراب، وہی حالات، بلکہ یوں کہیں کہ ماضی میں جو حالات تھے اس سے بدتر حالات ہمارے لیے سامنے آئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کون سی وجوہات تھی کہ یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں اور کسی نتیجے پر بھی نہیں پہنچ پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، جو بھی منظر ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے۔ صحیح۔ منظر سے مراد یعنی وہ واقعات جو رونما ہوتے ہیں۔ اب کہیں صحیح۔ جنگ ہوتی ہے تو ایک منظر ہے، لیکن پس منظر کیا ہے؟ اس جنگ کی وجوہات، ان وجوہات کو سمجھنا ضروری ہے۔ صحیح۔ یا اس طرح کے دوسری مثال آپ دیکھ لیں، کہیں پر جو آتش فشاں آپ دیکھیں، وہ مادہ جب پھٹتا ہے جی جی، تو وہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے، عوامل ہوتے ہیں اس کے وہ پیچھے۔ ہزاروں سال جو ہے نا وہ زمین کے نیچے وہ لوا پکتا پکتا رہتا ہے، آہستہ ایک دن آتا ہے کہ وہ پھٹ جاتا ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا اس وقت جو افغانستان اور پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں، اس کو اگر آپ پیچھے سے آپ دیکھیں تو بنیادی وجہ جو ہے وہ ڈیورنڈ لائن ہے۔ صحیح۔ ڈیورنڈ لائن سے کیا مراد ہے کہ جس وقت آپ دیکھیں ہندوستان کے اوپر انگریزوں نے قبضہ کیا، صحیح۔ تو اس وقت افغانستان پہ جی، الگ حکومت تھی، وہاں حکومت بادشاہت عبدالرحمن تھی۔ کی۔ لیکن انہوں نے کبھی بھی یعنی یہ جو علاقہ ہے کہ ابھی جو پشاور تک کا جو علاقہ ہے، اٹک یہ اس وقت یہ ہندوستان کا حصہ تھا، صحیح۔ لیکن افغانیوں کا یہ اس وقت بھی دعویٰ تھا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ صحیح۔ اس لیے اس وقت بھی سرحدی جھڑپیں ہوتی تھیں، کبھی باجوڑ پہ وہ قبضہ کرتے تھے، کبھی صحیح۔ کسی علاقے کے اوپر۔ تو آخر کار 1893 میں معاہدہ ہو گیا، اور ڈیورنڈ لائن جو کہ معروف ہے، تقریباً 2000 سے زیادہ کلومیٹر کا یعنی طویل ایک سرحد ہے کہ جس میں کچھ علاقے افغانستان کو دیے گئے، جس طرح وہ کافرستان کا علاقہ ہے، یہ واخان کی جو پٹی ہے، یہ اس وقت ہندوستان کا حصہ تھا، یہ ان کو دیا گیا، اور کچھ علاقے یعنی اس وقت کے ہندوستان کو۔ تو پھر بہرحال انہوں نے ایک بین الاقوامی ایک سرحد جو ہے وہ تشکیل دی، پنڈی پیک کر دے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے بعد میں جب اس کا بیٹا برسر اقتدار آیا، اس کے بعد ظاہر شاہ برسر اقتدار آیا، انہوں نے پھر اس ڈیورنڈ لائن کو ماننے سے انکار کیا۔ صحیح۔ اب عجیب بات یہ ہے، دیکھیں 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا، حالانکہ افغانستان ایک اسلامی ملک ہے، صحیح۔ تو اقوام متحدہ میں افغانستان وہ تنہا ملک ہے کہ جس نے مخالفت کی کہ پاکستان اقوام متحدہ کے مستقل رکن بن جائے، اچھا، اس لیے کہ انہوں نے افغانستان نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا اس وجہ۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے طرح آپ دیکھیں کہ 4 ممالک ہیں پڑوس میں، چائنا ہے، ایران ہے، افغانستان ہے اور انڈیا ہے، لیکن ہمارے سب سے زیادہ سرحدیں جو ہے وہ انڈیا اور افغانستان سے ملتی ہیں، اور ایک اس طرف کو ہے، اس طرف ہے۔ نہ انڈیا نے ہمیں دل سے قبول کیا ہے اور نہ افغانستان۔ انڈیا نے قبول نہیں کیا، سیاسی وجوہات ہے، لیکن جو افغانستان نے قبول نہیں کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو پورا ایریا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ خیبر پختونخوا کا جو پورا صوبہ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ افغانستان جی، وہ اٹک تک کہتے ہیں، وہ بلوچستان کے بھی کچھ علاقوں کا دعویٰ ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ افغانی کی نگاہ سے آپ دیکھ لیں کہ مثلا انڈیا کے حوالے سے جو ہمارے ذہن میں تصور ہے کہ ہم انڈیا کو ایک قابض ملک سمجھتے ہیں، صحیح۔ کہ کشمیر کے اوپر جو ہے مثلا انڈیا نے قبضہ کیا، تو وہ ہمیں اسی نگاہ سے وہ دیکھتے ہیں افغانی بنیادی طور پر۔ اچھا۔ اچھا، 1947 میں تو یہ بات ہوئی کہ افغانستان نے پاکستان کے جو ہے مخالفت کی، لیکن بعد میں آپ دیکھیں کہ حالات بدل گئے۔ صحیح۔ لیکن اب دیکھیں کہ اس وقت یعنی جو دوسرا جو مسئلہ اس کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا 1947 میں،
تو دیکھیں اس وقت جو دنیا سیاسی طور پر جو ہے وہ دو بلاکوں میں تقسیم تھا. صحیح. ایک شرقی بلاک اور ایک سوویت یونین اور جی امریکن قیادت کر رہا تھا، اور ایک مغربی بلاک. لیکن جب ہندوستان تقسیم ہوا، یعنی دو ممالک بن گئے پاکستان اور ہندوستان، تو اس وقت سے ہی پاکستان جو ہے وہ مغربی بلاک کا حصہ بن گیا. لیکن بعد میں کیا ہوا، مشرقی بلاک نے خود آ کے افغانستان پہ قبضہ کیا. یعنی اس وقت کے سوویت یونین نے افغانستان کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا. تو اب دیکھیں کہ دنیا میں اب ٹسل ہے مغربی بلاک کے اور مشرقی بلاک کی طرف. اب امریکہ نے افغانستان میں روس کو شکست دینے کے لیے پاکستان سے بہرحال کمک دی. آپ دیکھیں یعنی خود طالبان کو وجود کیسے آیا. تو یہ خود اعترافات ہیں جی جی، یعنی یہ حقائق ہیں کہ دیکھیں کہ یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ طالبان کی جو تشکیل ہے یہ امریکی منصوبہ ہے. صحیح. اور اس کو فنڈ کس نے کیا، اس کو جو ہے فنڈ جاری کیا سعودی عرب نے، عرب ممالک. اور اس کو اجرا کس نے کیا، پاکستان نے. صحیح. لیکن آپ دیکھیں کچھ عرصے کے بعد بہرحال سوویت یونین کی شکست ہو گئی، لیکن اس کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی. صحیح. اقتدار کو لے کے افغانستان میں جو ہے وہ جو لوگ جو کہ جہاد کر رہے تھے، تنظیمیں سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے، تو کیونکہ آپ دیکھیں نا افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ اگرچہ 80% آپ کہہ لیں 70 سے 80% لوگ پشتون ہیں، لیکن وہاں پہ مثلا اور بھی قومیں آباد ہیں، تاجک آباد ہیں، وہاں پہ ازبک آباد ہیں، ہزارہ ہیں، بلوچ ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ دیکھیں طالبان سے پہلے کس کی حکومت تھی، یعنی اشرف غنی کی حکومت تھی. اشرف غنی پشتون تھا اور اس کے کرزئی کی حکومت تھی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں نادر شاہ، ان کے بہت سارے جو آپ بادشاہوں کے حوالے سے آپ دیکھیں زیادہ تر جو ہے وہ پشتون ہی تھے. لیکن ان کی سب میں چاہے وہ جمہوری حکومت وہاں پہ ہو یا بظاہر اسلامی حکومت، امارت اسلامی کو نام دیتے ہیں، پاکستان مخالف ہے. یعنی اس کی وہی بنیادی وجہ ہے جو پہلے بیان کیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان قابض ملک ہے، ایک بہت بڑے افغانی علاقے کو اور پاکستان نے قبضہ کیا ہوا. صحیح. تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے، ڈیورنڈ لائن ہے وہ. ڈیورنڈ لائن. اب آپ کا جو سوال ہے کہ طالبان کے ساتھ تو پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، تو اب دیکھیں کہ اس میں تو شک نہیں ہے طالبان کا وجود ہی پاکستان میں ہے. لیکن اب طالبان کی دو حکومتیں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. ایک وہ حکومت جو 5 سال پہ محیط تھی، اور ایک وہ حکومت جو ابھی آئی. دونوں حکومتوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں دونوں حکومتوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جب پہلے کابل کے اوپر طالبان نے قبضہ کیا تو اس وقت آپ دیکھیں کابل کے اندر، بامیان کے اندر، مزار شریف کے اندر انہوں نے اقلیتوں کا قتل عام کیا. بہت سارے جو نقش نگار تھے وہ انہوں نے مسمار کیے. جی جی. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ حکومت نہیں کر سکے. صحیح. شدت تھی اس شدت کی وجہ سے. لیکن اس دفعہ آپ دیکھیں بہرحال جب جسے سمجھیں کسی حد تک وہ سیاسی ہو گئے، سیاسی ہو گئے، سمجھدار ہو گئے. اب دیکھیں مثلا بامیان میں جہاں پر شیعوں کی اکثریت ہے، دائی کندی میں شیعوں کی اکثریت ہے، وہاں پہ انہوں نے بینوان شیعہ کسی کو قتل نہیں کیا. یا مزار شریف کا ایریا ہے، وہاں پر اب دیکھیں تاجک زیادہ ہے، یا بدخشان کا ایریا تاجک ہے یا ازبک لوگ ہے. تو اقلیتوں کے ساتھ ان کا وہ سلوک نہیں ہے. یعنی سمجھ لیں کسی حد تک وہ جو ہے وہ سمجھدار ہو گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ سمجھدار ہو گئے ہیں تو پاکستان کے ساتھ کیوں ٹکر لے رہے ہیں؟ حالانکہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑی سرحد بھی ملتی ہے، ایک پاکستان میں ایک مضبوط ریاست بھی ہے. تو اب دیکھیں یہاں پر وہ جو آپ نے سوال کیا تھا، اس میں انڈیا کا کردار کیا ہے، اب اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو دیکھیں 1947 میں جب پاکستان مہاراج وجود میں آیا، نہ انڈیا نے پاکستان کو قبول کیا نہ افغانستان. یعنی یوں سمجھ لیں یہ لوگ دل سے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں. اب انڈیا کے ساتھ تو پاکستان کی کئی جنگیں ہو چکی ہیں. 1965 کی جنگ آپ دیکھ لیں، 71 کی جنگ دیکھیں، اسی طرح جو کارگل کی جو جنگ ہے، اور یہ بھی تازہ جو جٹ پہ ہوئی ہے. تو یہی اس بات کے واضح جو ہے وہ دلیل ہے کہ انڈیا پاکستان کے جو ہے وہ دشمن ہے. اب افغانستان نے اب جو ہے طالبان نے اب پاکستان کے ساتھ جو دشمنی کیوں کی، اس کی جو ہے بنیادی وجہ کیا ہے. اب دیکھیں کہ جس وقت امریکہ وہاں سے نکل گیا بائیڈن کے دور میں، تو اس وقت خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ افغانستان کے اندر اگر کسی کو شکست ہوئی ہے تو وہ ہندوستان ہے. بوریا بستر لے کے چلے گئے تھے سارے انڈینس. جی چلے گئے تھے، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ انہوں نے سرمایہ گزاری کی تھی، اور اس اپنے بہت زیادہ یعنی اشرف غنی کے دور میں، کرزئی کے دور میں ان کے اچھے تعلقات تھے، سیاسی اقتصادی ہر حوالے سے. لیکن اب دیکھیں بظاہر طالبان تو یعنی پاکستان کے جو کہ پرو پاکستانی سمجھ، تو انڈیا کی شکست ہو گئی. لیکن جب کیا ہوا، آپ دیکھیں یہ چند سال ہو گئے ہیں، تو اب اس میں طالبان جو ہے وہ کوئی بات سمجھ میں آ گئی ہے
کہ ایک تو یہ دیکھیں کہ نام امارت اسلامی ہے، پہلے جمہوریت تھی، لیکن ہے بنیادی طور پر کیا ہے، پشتون آبادی، صحیح، یعنی وہ ایک کہہ لیں پختونوں کی ریاست ہے جی، افغانستان، 50%، 40% پشتون ہیں وہاں. یعنی زیادہ ہے بعض ان کے نزدیک. بہرحال یہ اکثر وہ بولتے ہیں افراد کرتے ہیں آبادی لیکن کے اعتبار سے نا یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں مثلا پاکستان میں شیعوں کی تعداد کتنی ہے، صحیح، بعض کہتے ہیں ہم 30% ہیں، اندازہ کوئی لگاتے ہیں 25% ہے، کوئی 25%. 20%. بہرحال صحیح، یعنی یہ ایک اختلاف ہوتا ہے کہ، لیکن بہرحال ایک یعنی یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ اکثریت ان کی ہے، اکثریت جو ہے نا پشتون. وہ پشتونوں کی ہے. صحیح، اچھا، طالبان بھی آپ دیکھیں بنیادی طور پر ایک مذہبی جماعت ہے، صحیح، لیکن پشتونوں کی جو ہے اکثریت ہے وہاں صحیح. پہ، وہ یوں سمجھ لو وہ پشتو کی جو ہے وہ جماعت، پختونوں میں کی تو یہ جو کہتا ہوں کہ وہ جماعت ہے. اسلام بھی جو پیش کرتے ہیں وہ پشتونزم کو اسلامائز کیا ہوا ہے انہوں نے، یعنی مثلا اپنی روایات جی، کو جو وہ ہے ایک انہوں نے مثال مشہور ہے نا کہ اسلام. ہم پہلے پٹھان ہیں پھر مسلمان ہیں، تو یہ روایات جو ہے صحیح، بہرحال یہ قبائل کا ایک مسئلہ جو ہے وہ رہتا ہے. صحیح، اب دیکھیں جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اس وقت ابھی دیکھیں دنیا کے کسی ملک نے رسماً ابھی تک طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا. صحیح، اچھا، پاکستان نے آپ دیکھیں اور سعودی عرب نے اور یو اے ای نے صحیح، طالبان کی پہلی حکومت کو تسلیم کیا تھا، صحیح، لیکن ابھی تک پاکستان نے بھی تسلیم نہیں کیا. لیکن ابھی آپ دیکھیں اس جنگ کے بعد آپ دیکھ لیں مثلا ابھی روس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، روس نے قبول کیا اور ہے. ابھی انڈیا نے باقاعدہ سفارتخانہ کھولا ہے. ابھی صحیح. وزیر خارجہ افغانستان کا انڈیا گیا سرمایہ تھا، کاری کر رہے ہیں وہاں جی کوئی کافی. 6 دن کا اس نے جو ہے وہ دورہ کیا وہاں پہ. یہاں تک کہ اب دیکھیں اس میں ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ انڈیا گیا میرے خیال متقی افغانستان کا وزیر خارجہ، اس نے دارالعلوم دیوبند کا بھی دورہ کیا. وہ کیوں؟ آپ دیکھیں جس وقت انگریز یعنی بر صغیر سے نکل رہے تھے تو اس وقت مسلمانوں کے ہاں 2 تفکر تھے. صحیح. ایک تفکر یہ تھا کہ دیکھیں ہمیں متحدہ ہندوستان میں ہی رہنا چاہیے اور ہندوستان کو اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا، مسلمان تقسیم ہو کچھ جو ہے جائیں وہ گے، انڈیا میں رہ جائیں گے، کچھ پاکستان میں، کچھ بنگلہ دیش میں. تو اس وقت بنگلہ دیش تو نہیں تھا، بہرحال مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان کا جاتا تھا. تو مسلمان تقسیم ہو جائیں گے. تو لہٰذا ہمارا مفاد یہ ہے کہ ہم متحدہ ہندوستان میں رہیں. صحیح. اور اس تفکر کا حامی عبدالکلام آزاد اور خصوصاً جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند، دیوبند بھی وہاں پہ ہی تھا. تو یہ لوگ جو ہے وہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں متحدہ ہندوستان میں رہنا یہ ہمارے مفاد میں ہے. صحیح. تو بنیادی طور پہ طالبان جو ہے یہ بھی دیوبندی ہے. صحیح. اچھا، اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ دیکھیں کہ جو دوسرا جو تفکر تھا جو جس کے لیڈ قائد اعظم یا محمد علی جناح جو ہے، اور جو دوسرا تفکر تھا کہ جس کی قیادت محمد علی جناح فرما رہے تھے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، یا علامہ اقبال نے جو فکر دی تھی وہ یہ تھے کہ نہیں، جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے کہ وہاں پر ایک مسلمانوں کی ایک مستقل جو ہے وہ ریاست ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ تفکر جو ہے وہ غالب آیا. تو بنیادی طور پر یہ جو بزرگان دیوبند تھے انہوں نے بھی دل سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. تو ایک مذہبی وجہ بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ پاکستان کے خلاف ہیں. صحیح. ایک تو وہی جغرافیائی مسئلہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایک آپ کے لیے مذہبی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ ان کے یعنی قلبی تعلق جو ہے وہ ہندوستان سے زیادہ ہے. صحیح. دارالعلوم دیوبند سے جو ہے. اب سوال پھر بھی اپنی جگہ پہ جو ہے نا وہ باقی ہے. اس کے باوجود پاکستان نے اتنی مثلا جو ہے ان کو مثلا کہیں کہ خود طالبان کی تشکیل، خود طالبان کا منسجم ہونا اور اس حد تک پہنچنا کہ وہ پھر سے ریاست کو و حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے سکیں، اس میں تو پاکستان کا بڑا کردار ہے. سب پوری دنیا مانتی ہے، خود امریکنز بھی اعتراف کر چکے ہیں کہ یعنی پاکستان نے ہمیں جو ہے بائی پاس کیا، یعنی ڈبل گیم کھیلی ہمارے ساتھ. ایک طرف ہمارے ساتھ بظاہر جو ہے وہ ساتھ ہونے کا دعویٰ بھی کرتا رہا اور پیچھے سے یہ طالبانوں کو مدد بھی کرتا رہا. تو ایسے میں مثلا اتنی جب ان کی خدمات تھیں پاکستان کی طالبان کو رہی ہے، اس کے باوجود ہم کہیں کہ ڈیورنٹ لائن، آپ نے کہا کہ مثلا ڈیورنٹ لائن بہت بڑا ایشو ہے. درست ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیورنٹ لائن اگر ایک نیشنلسٹ حکومت ہو یا مذہبی حکومت بھی ہو تو کچھ نہ کچھ وہ معاملہ رہتا ہے، وہ ایشو رہتا ہے. لیکن اتنا ہائی لائٹ ہو جانا، اس کو بیس بنا کے پاکستان جو اس کا ماضی میں اتنا سپورٹر رہا ہے اور ابھی بھی راہ ہموار کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کو بطور ریاست قبول کر لیا جائے طالبان کی حکومت کو، بڑی کوششیں کی پاکستان نے. اس کے باوجود کیوں مثلا اتنے جو احسانات، پھر اتنے مہاجرین جو افغانی پاکستان کے اندر آباد رہے تھے اور کوئی ان کو کسی حوالے سے کوئی پریشانی بھی نہیں تھی، جیسے ہم دیگر ممالک میں دیکھتے ہیں پاسپورٹ کے ایشو اور اسی طرح کام نہ ملنے کے ایشو، یعنی ان کے لیے تو پاکستانیوں نے کھلے دلوں سے جو ہے استقبال کیا اور باقاعدہ ان کے لیے جو ہے ہر طرح کی سہولیات وہاں فراہم تھی. تو
پھر کیوں اتنے احسانوں کا بدلہ اس طرح سے دینا یہ مناسب نہیں لگتا؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی دیکھیں، اسی حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ اب جس وقت افغان جہاد چل رہا تھا تو اس کی قیادت عملی میدان میں ضیاء الحق کر رہا تھا، صحیح، کہ جو ان کا نعرہ تھا مرد حق، مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق جو ہے۔ اب ضیاء الحق نے بہرحال جہاد کا نعرہ تو بلند کیا اور ان کو جو مسلح بھی کیا، ان کو جو ہے وہ ٹریننگ دی، اور اس میں کون شامل ہیں؟ دیوبندی شامل ہیں اور پٹھان ہیں بنیادی طور پر افغان۔ اس میں تو احزاب مختلف تھی، طالبان تو خیر بعد میں بنے، وہ پہلے احزاب بنیادی طور پر تو وہی طالبان اس وقت بھی تھے، طالبان ہی تھے، یعنی جہادی، جو افغان جہادی گروپس تھے اس ٹائم، گروپ تھے، لیکن اکثریت ان کی تھی۔ صحیح۔ اب اس میں آپ دیکھیں صرف افغانی ہی نہیں تھے، ان میں افغانی بھی تھے اور پشتون جو پاکستان میں افراد، ان میں بہت سارے افراد ان میں شامل ہو گئے۔ صحیح۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اب طالبان تو افغانستان وجود میں آیا، لیکن تفکر جو ہے ایک مذہبی تفکر، آپ دیکھیں کہ اس کو یعنی لوگوں میں رائج کرنے کے لیے اس کو مذہبی ٹچ بھی دیا گیا۔ صحیح۔ تو جب یعنی کہ جہاد کا جو ایک مقدس عنوان ہے، اس کا نام دیا گیا، تو مجاہدین تیار ہو گئے۔ اب وہ پاکستان میں بھی ہے اور جو ہے وہ صحیح بات، افغانستان میں بھی ہے، اور بنیادی جو آپ کی خدمت بیان کیا تھا کہ وہ پشتون ایک ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، لوئے افغانستان بھی اس سے تعبیر کرتے ہیں وہ، تو وہ وہاں پر بھی ہے اور ایک بڑی تعداد جو ہے پاکستان میں بھی ہے۔ اب ہم لاکھ کہتے رہیں کہ ایک تحریک طالبان پاکستان ہے اور ایک تحریک طالبان جو ہے نا وہ افغانستان ہے، لیکن تفکر ایک ہے، فکری طور پر ایک ہے، مذہب ان کا ایک ہے، زبان ایک ہے، علاقہ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک ہے۔ تو لہٰذا اب بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ جو لوگ ہیں جو تحریک طالبان پاکستان کے نام سے جو معروف ہے، یہ پاکستان کی ریاست کو تسلیم نہیں کرتے، یہ دل سے چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان سے الگ ہو جائیں اور یہ افغانستان میں جو ہے وہ ضم ہو جائے، یا یہی چیز چاہتے ہیں کہ خود پاکستان میں بھی جو ہے امارت اسلامی جو ہے وہ قائم ہو، کیونکہ بنیادی طور پر اصل ہدف تو یہی ہے کہ جو افغان ریاست کے حصہ بنے، صحیح، امارت اسلامی ہے، لیکن اگر یہ نہ ہو تو کم از کم پاکستان کے جو ہے ریاست سے الگ ہو جائے۔ صحیح۔ تو اب ظاہر ہے پاکستان میں ایک مضبوط حکومت ہے، پاکستان میں ایک اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہے، فوج مضبوط ہے، تو پاکستان کی ریاست کبھی بھی نہیں چاہتی کہ یہ جو علاقہ ہے اور پاکستان کی دعوت درست ہے، کیونکہ انگریزوں کے دور میں بھی جو ہے اس سے پہلے بھی یہ یعنی ہندوستان کا ہی حصہ تھا، اور جب پاکستان اور ہندوستان تقسیم ہوا تو یہ علاقہ جو ہے پاکستان کے حصے میں آیا، تو ریاست کبھی بھی نہیں چاہتی۔ پھر اس کے بعد خود افغانستان کے جو اس وقت کے بادشاہ تھے عبد الرحمن، انہوں نے خود اس پنڈی پیک کو قبول کیا۔ یعنی اگر اس طرح سے دیکھیں کہ جی ماضی میں ہمارا ایریا تھا تو خود افغانستان تو ایران کا حصہ تھا، یعنی اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ آپ ماضی کو مثلا بیان کر کے ماضی کو سامنے رکھ کر کہیں کہ یہ علاقہ ہمارا ہے، اب ہمارا حق بنتا ہے، تو ایسے تو بہت سارے ممالک کو ہم دیکھیں تو روم اور جو ہے ایران میں ہی تقسیم ہوتے ہیں۔ اب کیا ایران یہ دعویٰ کرے کہ افغانستان میرا ہے اور اس کے اوپر چڑھائی کرے تو کیا آیا اس کو حق بنتا ہے کہ مثلا جو ہے وہ یہ کرے؟ نہیں ہوتا نا، بالکل نہیں، ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ تو پھر کس یعنی مثلا قانون کے تحت افغانستان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ علاقے ہمارے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے ایک عالمی سازش بھی ہے۔ عالمی سازش کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اسلامی ممالک کو، آپ دیکھیں 57 اسلامی ممالک میں تقسیم کیا، اور کچھ ممالک کے بارے میں ابھی بھی ان کا منصوبہ یہ ہے کہ ان ممالک کو مزید جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے ممالک میں تقسیم کیا جائے۔ مثلا آپ دیکھیں خود سعودی عرب کے بارے میں ہے، سعودی عرب کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ان کا جو ہے نا وہ ہدف ہے، لیکن سیاسی حالات کی وجہ سے ابھی بات نہیں کر رہا۔ ابھی سوڈان کو آپ دیکھ لیں کہ جنوبی سوڈان میں تقسیم کر دیا، مزید تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے جنوب کو الگ کیا اور اس کے بعد جو ہے نا باقی جو مالدہ سوڈان ہے اس کو بھی تقریباً تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایران کے بارے میں بھی یہی ان کا منصوبہ تھا، پاکستان کے بارے میں کام ہو گئے۔ تو پاکستان کے بارے میں بھی ایک منصوبہ کا یہ ہے کہ مثلا بلوچستان کو الگ کیا جائے اور ایرانی بلوچستان اور پاکستانی بلوچستان کو ملا کے گریٹر بلوچستان جو تشکیل دینا، یا جو کردستان کے بارے میں، صحیح، کردستان کے حوالے سے 4 یہ گریٹر کردستان کا ایک تصور ہے۔ اسی طرح وہ یہی چاہتے ہیں کہ افغانستان کو بھی یا پاکستان کو بھی مزید جو ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم کریں، تو یہ ایک عالمی سازش بھی اس کی جو ہے وہ پیچھے ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں، دیکھیں یعنی اگر ہم ان کی وجوہات کو تلاش کرنا چاہیں کہ اب چاہیے کہ افغانستان کو یا وہاں پہ جس گروپ کی حکومت ہو وہ حقائق کو تسلیم کرے۔ صحیح۔ کہ اب پاکستان کی ریاست کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس علاقے کو وہاں پر، اور دوسری بات یہ ہے کہ خود وہاں کے جو لوگ ہیں، جو پشاور کے جو لوگ ہیں اور خیبر پختونخوا کے اکثر جو لوگ ہیں، یعنی درست ہے وہ افغان ہیں، وہ پشتو بولتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے حامی ہیں، اکثریت ان کی۔ تو لہٰذا یعنی کبھی بھی پاکستان کی جو ریاست، جو کتنی مضبوط ریاست ہے، وہ نہیں چاہتی یہ علاقہ جو ہے اس کے اوپر طالبان کا کنٹرول ہو یا طالبان اس کے اوپر جو ہے قبضہ کرے، کیونکہ طالبان کا دعویٰ بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں انڈین آپ آ کے اس چیز سے آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ جو گدلے پانی میں اس نے مچھلی پکڑنے کی کوشش کی اور ایک بڑی کامیاب کوشش کی۔
کامیاب کوشش کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو 4 روزہ پاکستان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، اب عالمی میڈیا نے تسلیم کیا کہ وہ انڈیا کو شکست ہوئی ہے، تو لہٰذا اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے طالبان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑی غلطی جو ہے جو بائیڈن سے ہوئی، امریکی صدر سے، وہ کیا تھی کہ وہ یہ ہے کہ جس وقت وہ امریکہ افغانستان سے نکل رہا تھا تو سارا اسلحہ وہاں چھوڑ کے گیا. نہیں آپ اس کو مثلا وہ سمجھتے ہیں کہ مثلا ناکامی سمجھتے ہیں یا مثلا اس کی سازش کے طور پر دیکھتے ہیں اسے؟ یہ تو سازش، اب خود امریکہ کے ہم تو دیکھتے ہیں کہ سازش کے طور پر تھی. امریکہ کے اندر اس حوالے سے اختلاف ہے، یعنی جو موجودہ ان کا پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ تو کہتا ہے کہ وہ احمق صدر تھا، اس نے یہ کام کیا ہے، اور ابھی بھی ٹرمپ یہی چاہتا ہے کہ وہ اسلحہ جو ہے واپس لے. اور وہ اسلحہ ہے آپ خود پاکستانی، آپ دیکھیں بہت سارے وہاں پر رپورٹیں ہیں کہ وہی اسلحہ پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. تو لہٰذا اس وقت میں سمجھتا ہوں انڈیا کا مفاد بھی یہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ ہو جائے، اور خود امریکہ بھی یہ چاہتا ہے اور انڈیا بھی یہی چاہتا ہے. صحیح. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ پاکستان کے مفاد میں ہے اور نہ ہی افغانستان کے مفاد میں. جی عوامی رائے تو پاکستان میں عموماً یہی ہے کہ ہم مسلمان بھائی ہیں، ہمسایہ ممالک بھی ہیں، اور کیونکہ اسلام سے ہمارا تعلق ہے تو جو ہے ہم نہ لڑیں، یعنی مسلمان بھائی ہیں آپس میں، یعنی خواہ اس میں شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، یعنی جتنے بھی مکاتب فکر کے پیروکار پائے جاتے ہیں پاکستان میں، ان کا یہی رویہ ہے کہ مثلا جو ہے جنگ نہیں ہونی چاہیے اور آپس میں صلح ہونا چاہیے. اور یہ بہترین موقف ہے. ابھی مذاکرات چل رہے ہیں ترکی میں، آج دوسرا دورہ تھا اور ابھی تیسرا دورہ جو ہے وہ نومبر کی 6 تاریخ کو ہوگا. تو یہ بہترین طریقے سے جا رہا ہے. اگر کوشش کا ہماری تو دعا یہی ہے کہ یہ حالات جو ہے بہتر ہوں اور تعلقات اچھائی کی طرف آئیں. لیکن یہاں پہ یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ افغانستان میں میرے خیال سے کہ جو طالبان اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے، شاید وہ مقبولیت بٹورنا چاہ رہی ہے اپنے لیے افغانستان میں، کیونکہ افغانستان کی جو اسٹرکچر ہے، جو جس طرح بنا ہوا ہے قومی اعتبار سے، پشتون ہیں اور اس کے بعد تاجک ہے، ایک بڑی آبادی تاجکیوں کی ہے، پھر ہزارہ ہیں، اور پھر جو ہے ازبک اور بلوچ ہیں. تو ایسے میں طالبان میں صرف جو ہے وہ پشتون ہی ہیں، اور پشتون کا ایک بڑا حصہ جو حامد کرزئی یا اشرف غنی اور ان سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی طالبان کا مخالف ہے. تو ایسے میں یہ کیونکہ ان ادوار کے اندر پاکستان کی بابت بہت نفرت پھیلائی گئی ہے افغانستان کے اندر، تو عوامی سطح میں، کیونکہ ہم بھی خود اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں مختلف اقوام سے جب ہم ملے ہیں لڑکوں سے، تو یہاں اندازہ ہوا کہ واقعاً بہت زیادہ نفرت پاکستان کی بابت افغانی عوام کے اندر ڈالی گئی ہے. تو ایسے میں شاید طالبان یہ حرکت اس لیے کر رہا ہو تاکہ افغانی معاشرے کے اندر اپنی مقبولیت بڑھائے، کیونکہ جب تک مقبولیت اسے نہیں حاصل ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لمبے دورانیے پہ نہیں کھیل سکتا، یعنی حکومت اس کی زیادہ دیر نہیں چل سکتی. یعنی خود زور و طاقت کے بلبوتے پر آپ کتنی دیر مثلا عوام کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ شاید یہ وجہ ہو. آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں ابھی آپ نے مذاکرات کے حوالے سے بھی گفتگو کی، تو بہرحال ابھی حال ہی میں پاکستان نے تو اعلان کیا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے، جو ترکی مذاکرات ہوئے تھے. صحیح. اب اس میں بھی جو بنیادی وجہ جس کی وجہ سے مذاکرات ناکام ہو گئے، تو شاید جو میڈیا پہ بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا مطالبہ یہ ہے افغانستان سے، یعنی طالبان سے، ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر دہشت گردوں کے جو مراکز ہیں ان کو بند کریں. ٹی ٹی پی کے جو مراکز ہیں، کیونکہ ٹی ٹی پی پاکستان کی نظر میں تو ایک دہشت گرد ہے، ریاست کے خلاف ہے، اور اندازی کر رہی ہے بالکل. افغان طالبان کے نزدیک جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ تو اپنے بھائی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو دہشت گردوں کے وہاں پہ لیڈرز ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کریں. جس طرح گل بہادر اور بہت سارے جو افراد ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں، تو افغانستان اس کے لیے بھی جو ہے وہ راضی نہیں ہے. صحیح. تو اب دیکھیں یہاں پہ اب قطر اور ترکی پیش ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو اور مستقل حل و صلح کی طرف آئیں. تو اب جو مذاکرات ناکام ہوئے وہ یہ ظاہر ہے کہ اب پاکستان تو یہی دیکھے گا کہ اگر یہ جو بنیادی ہمارے مطالبے اگر وہ قبول نہیں ہوتے ہیں، مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے. تو حل تو یہی ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کو ہم تباہ کریں گے، جس طرح پاکستان یا تباہ نہ بھی کرے، کم سے کم کنٹرول کرے افغان طالبان حکومت اس کو، کہ بھائی وہ وہاں تک ہی محدود رہے. یعنی پاکستان کے بنیادی مطالبہ تو یہی ہے کہ آپ ان کو ختم کریں کہ ان کے دہشت گردوں کو آپ کنٹرول کریں، اور آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنا کام کرنے کے لیے جو مجبور ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں بظاہر تو مذاکرات ناکام ہو گئے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو ممکن ہے دوبارہ سے جنگ شروع ہو جائے.
جی اچھا، آپ اس میں یہ قطر اور ترکیہ جو اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا مفادات ہیں؟ آیا واقعاً دوستی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی ممالک میں ٹکراؤ نہ ہو، یا اس کے پیچھے ان کے اپنے کچھ مفادات ہیں و انٹرسٹ ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب عالم اسلام میں دو بڑی ریاستیں ہیں، صحیح، ایک ایران ہے اور ایک سعودی عرب ہے۔ صحیح، اب ایران بہرحال وہ بھی عالم اسلام کی قیادت کر رہا ہے، صحیح، اور سعودی عرب بھی جو ہے نا، آپ دیکھیں مختلف پلیٹ فارمز پہ اپنے آپ کو، عالمی فورمز پہ اپنے آپ کو ایک مسلمانوں کے ہی ایک نمائندے کے طور پر پیش کرنے کی صحیح، کوشش کرتے ہیں۔ تو جو بات اردغان کی ترکی کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں مثلا ایران جو بھی ہو ایک شیعہ ملک ہے، صحیح، اور عالم اسلام کی اکثریت جو ہے وہ شیعہ نہیں ہے، صحیح، اور سعودی عرب جو بھی ہو تو بہرحال کہ وہابی ملک ہے، صحیح، اگرچہ بن سلمان وہابی نہیں ہے، لیکن تصور جو ہے وہ یہی ہے سعودی عرب کے بارے میں کہ وہابی اسٹیٹ ہے، لیکن عالم اسلام کی اکثریت جو ہے نہ شیعہ ہے نہ وہابی ہے، صحیح، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قیادت کریں۔ صحیح، اس لیے آپ دیکھیں اردغان جو ہے اس وقت سب سے زیادہ منافقانہ جو پالیسی ہے وہ اردغان کی ہے، صحیح، امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہے، اور اس طرح اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات ہے، اور بعض اوقات جو ہے اسرائیل کے خلاف بیانات دے کے ہیرو بننے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ صحیح، تو ایسے میں ترکی کی خواہش یہی ہے کہ جن ممالک میں اہل سنت کی اکثریت ہے تو وہاں پہ جو ہے کسی نہ کسی حوالے سے مداخلت کریں یا ان کے ساتھ تعاون کریں یا سلوک کریں، تاکہ یہ ممالک جو ہے وہ ترکیہ کو ہی اپنا جو ہے وہ قائد مان لیں، تسلیم کر لیں۔ اب دیکھیں لیبیا میں بھی ترکی ہے، سوریہ میں بھی ہے، صحیح بات ہے، ہر جگہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے۔ اب دنیا قطر کیوں ہے؟ نہیں، بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ترک جو قومیں مختلف ممالک میں آباد ہیں، وہ ایک مثلا ایسا ایک کوریڈور ٹائپ کا بنانا چاہ رہا ہے کہ متصل ہو جائیں، یعنی جتنے بھی ترک زمینیں ہیں، مثلا ترک قومیں آباد ہیں، وہ سارے کے سارے، یعنی ایک ترک حکومت پھر سے وہ قائم کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، یعنی عثمانی خلافت جس طرح کی تھی، یعنی اس کا تفکر یہ ہے کہ ہم اس تفکر کو زیادہ پھیلائیں۔ اور دیکھا آپ نے جیسے سیریا میں دیکھا، جو ہے وہاں قومیت کے اعتبار سے ترک ہے، صحیح، وہ خلافت عثمانیہ، وہ جو سلطنت ہے اس کو بھی ایک نئے انداز سے آباد صحیح کرنا پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری بات ہے وہ فکری طور پر اخوانی ہے، جی اخوانی ہے، اخوانی ہیں، اور ترکی اور قطر دونوں قطر اخوانی بھی ہیں۔ جو ہے نا، اب دیکھیں قطر ایک چھوٹا سا ملک، ایک چھوٹی سی صحیح ریاست بات ہے، ہے، پیسہ ہے لیکن جو ہے ترکی ایک بہت بڑی ریاست ہے، فوج، اور آپ دیکھیں فوجی اعتبار سے بھی نیٹو کا جو ہے وہ رکن ممالک میں سے ہے، تو لہٰذا اس سے بھی استفادہ ہی کرنا چاہتا ہے، فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ وہ ممالک جہاں پر اخوانی تفکر ہے ان کو بھی جو ہے جمع کریں۔ صحیح، اب یہاں پہ دیکھیں طالبان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ طالبان ہیں دیوبندی، صحیح، اچھا دیوبندی بھی ہیں، اور ادھر سے ابن تیمیہ کے بھی افکار ان کے ہاں ہیں، حالانکہ ابن تیمیہ دیکھیں، ابن تیمیہ بالکل تصوف کے خلاف ہے، صحیح، جبکہ طالبان دیوبندی ہیں اور دیوبندی تصوف کے خلاف نہیں ہے، صحیح، ہاں عقیدتی اعتبار سے نہیں ہے، جی ان کے ہاں بھی وہ طریقہ طور سے جاری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سلفی ہیں عام طور پر وہ سیاست میں اس حوالے سے جو ہے مداخلت بھی نہیں کرتے، صحیح، لیکن طالبان آپ دیکھیں ایک سیاسی گروپ بھی ہے، تو لہٰذا خود طالبان کو بھی جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک چیز جالب ہے، شاید آپ نے اس حوالے سے پڑھی نہ ہو یا پڑھی ہو، کہ مثلا جو ہے وہ طالبان نے بہت سارے وہابی کتابوں کے اوپر انہوں نے پابندی بھی لگا دی ہے، خود ابن تیمیہ کی بہت ساری کتابوں کے اوپر انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں کہ مثلا ان افکار کو یہاں پر پھیلانے نہ دیا جائے۔ اسی وجہ سے داعش جو کہ مثلا زیادہ تر اہل حدیث تفکر کی ہے، وہ ان کے مابین اور طالبان کے مابین چپکلش بھی ہوئی ہے کافی علاقوں میں۔ نہیں دیکھیے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ طالبان دیوبندی ہیں اور دیوبندی حنفی ہیں، صحیح، اور جو اہل حدیث حضرات ہیں یہ مقلد کو نہیں غیر مانتے ہیں، اس وجہ سے صرف پابندی نہیں لگئی بلکہ افغانستان کے اندر کئی اہل حدیث علماء کو انہوں نے قتل بھی کیا ہے، بہت ان کی مسجدوں کو بند کیا ہے، ان کے مدارس کے اوپر قبضہ کیا ہے، کتابوں کے اوپر پابندی لگائی ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک ہی دیوبندی ہو صرف۔ بہت شکریہ آغا صاحب، ہم نے استفادہ کیا، انشاءاللہ عزیزان آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی استفادہ کیا ہوگا، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلی قسط تک کے لیے جو ہے آپ سے خداحافظی چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔